السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ربي زدني علما آمين یا رب العالمین الحمدللہ ہمارا ایک درس کا ایک حصہ ختم ہو گیا تھا. ابھی درس پہلا ہی چل رہا ہے اور لیکن اس کا جو ہم نے اسم میں پڑھے تھے کہ مبنی اور معرب تو وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور ہم نے اس میں دیکھا تھا ایک سمری کے طور پہ کہ کچھ اسماء مبنی ہوتے ہیں کچھ معرب ہوتے ہیں اور جو یعنی جو مبنی ہوتے ہیں ان کی کیٹیگریز ہم نے دیکھ لی تھی اس میں اشارہ وغیرہ اس میں ضمیر اس میں موصول اور کچھ اور وہ مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے غیر منصرف بھی دیکھے اور پھر دیکھے کہ جو ان کی علامات ہوتی ہیں جو معرب ہوتے ہیں مبنی تو چینج ہی نہیں ہوتے لیکن جو چینج ہوتے ہیں ان کی جو علامتیں ہوتی ہیں ہر حالت میں چینج ہونے کی وہ کچھ فرعی ہوتی ہیں اور کچھ اصلی ہوتی ہیں. یہ ہم نے دیکھ لیا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ مقدرہ بھی ہوتی ہیں یعنی چھپی ہوئی ہوتی ہیں بالکل کوئی علامت ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا تو وہ کیٹیگریز ہم الحمدللہ اچھی طرح سمجھ آئے ہیں. آج ہم مرفوعات من الاسماء یعنی اسماء میں سے مرفوع کون کون سے اسم جب ہم معرب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا رفع یعنی حالت رفع نصب جر میں وہ الگ الگ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں سے اب جو حالت رفع میں کون کون سے اسم جو ہوتے ہیں وہ حالت رفع میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی رفعی حالت ہوتی ہے. کون کون سے ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. المرفوعات اور جو اسم حالت رفع میں ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں. تو یہ مرفوعات ہم پڑھ رہے ہیں آج. نمبر 1 ہے نمبر 1 واو نمبر 2 رائٹ. الاول والثانی واو لکھ کے بیچ میں انہوں نے بتایا ہوا ہے. المبتدا والخبر یعنی نمبر 1 اور نمبر 2 کون سے ہیں؟ المبتدا والخبر یعنی نمبر 1 مبتدا ہے اور دوسرا نمبر 2 خبر ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں ہی مرفوع ہوتے ہیں میجورٹی آف دا کیسز میں. ٹھیک ہے. اللہ اکبر تو یہ مبتدا ہے اللہ تو یہ بھی اللہ ہم پڑھتے ہیں حالت رفع. اکبر حالت رفع رائٹ. اللہ اکبر سٹاپ کرتے ہیں بس رکنا ہے تو اس وجہ سے. نمبر 3 اسم کانا. کانا کا جو اسم ہوتا ہے وہ بھی حالت رفع میں ہوتا ہے اور اس کی مثال دی ہوئی ہے کان الباب مفتوحا. اگر کانا کو ہٹا دینا تو الباب یہ مبتدا ہو جائے گا یعنی جملہ اسمیہ ہے یہ اور پھر اس کو اس کے پہلے پارٹ کو مبتدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے اور جو بات ہوتی ہے وہ خبر ہوتی ہے اور جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے وہ مبتدا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ جملہ کانا سے شروع ہو تو پھر اس کا نام ہم مبتدا نہیں رکھتے کیونکہ اس سے ابتدا نہیں ہو رہی. آپ سمجھ لیں جملے کی ابتدا کانا سے ہو رہی ہے لیکن ہے جملہ یعنی اسمیہ ہی. ٹھیک. تو اس لیے پھر مبتدا نہیں کہیں گے اس کو اس والے اسم کو بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ کانا کا اسم ہے. بس یہ وجہ ہے. اسم کانا یعنی کانا کا اسم. تو کانا کا اسم جو ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے. کان البابا نہیں ہو سکتا کان البابو ہی رہے گا. خبر انا نمبر 4 خبر انا کی جو خبر ہوتی ہے وہ صرف حالت رفع میں ہوتی ہے اور جو انا کا اسم ہوتا ہے وہ حالت نصب میں آ جاتا ہے. ہمیں پتہ ہے نا انا و اخواتها وہ اسم کو حالت نصب میں لے جاتی ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کانا اور انا اپوزٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. اپوزٹ سینس میں کہ کانا کا دیکھیں کانا کا جو اسم ہے وہ رفع میں ہے اور خبر حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ان اللہ اس کا ان اللہ ہا کے اوپر جو فتح ہے انا کا اسم جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے اور خبر اس کی حالت ہے یعنی یہ اس طرح سے اپوزٹ ہیں. ٹھیک ہے. اس کا اسم کانا کا اسم حالت رفع میں اور انا کی خبر حالت رفع میں رائٹ. تو یہ دیکھیں اس طرح سے اپوزٹ ہو جاتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم تو بے تحاشا دفعہ ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں تو بس وہاں سے یاد ہے کہ ان اللہ انا ویسے بھی حالت نصب میں لے جاتا ہے اسم کو. تو اس کا مطلب ہے انا کا اسم حالت نصب میں اور خبر حالت رفع میں. کانا کا اسم حالت رفع میں اور خبر حالت نصب میں. اس طرح سے ہے. بہرحال ابھی چونکہ ہم صرف مرفوعات کی بات کریں تو اس لیے انہوں نے بس ایک ایک کا ہی بتایا ہوا ہے کہ اس کا اسم
اور اسم کانا اور اسم خبر انا حالت رفع میں ہوتے ہیں. الفاعل فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خلقنا اللہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا. تو اللہ یہاں پر فاعل ہے. فعل کے بعد جو بھی اسم یہ فعل ہے خلق فعل کے بعد جو بھی اسم آپ کو حالت رفع کا نظر آئے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ فاعل ہے. ٹھیک. نائب الفاعل کیا ہوتا ہے؟ نائب الفاعل ہوتا ہے کہ جو پیسو ٹینس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو پیسو ٹینس ہوتے ہیں اس میں پیسو ٹینس میں جو اس کا ویسے مفعول ہوتا ہے نا ویسے تو مفعول ہوتا ہے وہ لیکن چونکہ اس میں فاعل نہیں ہوتا مفعول میں مفعول میں نہیں پیسو ٹینس میں فاعل نہیں ہوتا اسی لیے وہ پیسو ٹینس ہوتا ہے. مجہول اس کو کہتے ہیں اردو میں مجہول. تو اس میں چونکہ فاعل نہیں ہوتا تو جو اس کا لیکن فاعل کی پوزیشن اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو خالی نہیں رکھا جا سکتا تو پھر مفعول کو ہی اس کا سٹیٹس دے دیتے ہیں اور اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فاعل کا کیا اعراب تھا کیا حرکت تھی اس کی یعنی حالت رفع میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے نائب الفاعل جو اس کی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے فاعل مسنگ ہے اس جملے میں اور اب ہم نے مفعول کو ہی نائب الفاعل بنا دیا تو وہ بھی حالت رفع میں ہی ہوگا کیونکہ وہ فاعل کا نیابت کر رہا ہے نا. نائب کون ہوتا ہے یعنی جو کسی کی ایبسنس میں کام کرتا ہے. تو یہ ایبسنٹ یہاں پہ فاعل ایبسنٹ تھا تو مفعول جو تھا نا اس کی ایبسنس میں فاعل جیسا کام کر رہا ہے فاعل کی یعنی پلیسمنٹ میں ہے وہ تو اس لیے اسی کا اعراب لے گا وہ فاعل کا ہی اعراب لے گا. تو خلق الانسان انسان کو پیدا کیا گیا ہے من طین مٹی سے. رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا لیکن یہاں پہ چونکہ ذکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا تو اس لیے انسان کو پیدا کیا. اب انسان بیسیکلی مفعول ہے لیکن یہ چونکہ جملہ پیسو ہے اس میں فاعل مسنگ ہے تو خلقہ سے پتا چل رہا ہے نا جملہ اگر تو ہوتا نا خلقہ تو پھر تو وہ نارمل تھا لیکن خلقہ پیسو ٹینس ہے مجہول ہے. یہ اس کی فارمیشن ہمیں بتا رہی ہے مجہول ہے تو پھر اس کے اگلا جو اسم حالت رفع کا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مفعول ہے. آئی ہوپ کہ یہ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہوگا سب کو انشاءاللہ. خلق الانسان من طین. جی نائلہ جی کچھ کہنا ہے آپ کو؟ بالکل سمجھ آ رہا ہے. اچھا اگر ہم اس کا سمپل سینٹینس کریں گے تو خلق اللہ الانسان بالکل ہاں ایسے بولیں گے. ہاں بالکل خلق اللہ وہاں پہ پھر خلقہ آپ نے اس کو نارمل کر دیا نا ورب کو یہ ورب سے ہی ماضی پتا کر چل دیا رہا ہے نا. سمپل. ہاں بالکل آپ نے خلقہ بول دیا تو آپ نے اس کو معلوم بولا مجہول نہیں بولا اس میں ماضی نارمل بولا آپ نے. تو پھر اس کے اگلا جو نارمل کے اگلا جو حالت رفع کا اسم ہوگا وہ فاعل ہوگا لیکن مجہول کے پھر اگلا انسان مفعول بھی ہوگا. بالکل ابھی بھی مفعول ہی ہے انسان لیکن اس کا جی سٹیٹس ابھی نائب الفاعل کا کہیں ہو گے. گیا. ابھی نائب الفاعل بالکل کہیں گے. سمجھ آ گیا. بالکل الحمدللہ. جی نوشین کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ نہیں السلام علیکم سمجھ میں آ وعلیکم رہا ہے. السلام. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ 6 جو تھے ہمارے مرفوع اسم ہوتے ہیں جو تقریباً ہمیشہ مرفوع ہی ہوتے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. منصوبات اسم میں جو حالت نصب میں ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ 2 تو میں نے ابھی اوپر آپ کو بتا دیے تھے ہے نا کہ خبر اور یعنی جو کانا اور انا کا اپوزٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو اسم ان اللہ یہ اللہ انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے اور کانا کی جو خبر ہوتی ہے وہ حالت نصب. کانت الطعام لذیذا رائٹ وہی ریسیپروکل ریلیشن جو اوپر ہم نے پڑھ لیا. تو یہ 2 منصوبات ہو گئے. مفعول بھی ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے جیسے فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. اسی طرح مفعول بھی ڈائریکٹ مفعول جو ہوتا ہے بلکہ سارے ہی مفعول منصوب ہوتے ہیں. کسی بھی قسم کا مفعول ہے وہ منصوب ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو مفعول بھی یعنی ڈائریکٹ جو ہے فہمت الدرس مجھے درس سمجھ آ گیا مجھے سبق سمجھ آ گیا یا فہمتا بھی ہو سکتا ہے تجھے درس سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے. درس مفعول بھی ہے حالت نصب میں. مفعول فیہ جو ہے ٹھیک ہے یعنی کسی پلیس یا وقت میں ہونا جو مفعول فیہ کیا ہوتے ہیں اس میں ظرف زمان یا مکان وہ ٹھیک ہے. تو کوئی وقت ہے یا کوئی جگہ ہے وہاں اس کو مفعول فیہ کہتے ہیں اور وہ بھی حالت نصب میں ہی ہوگا. سافر ابی لیلن. اچھا دیکھیے اب یہ لیل ویسے تو رات ہے
یہ کچھ مفعول ایسے ہوتے ہیں جو ایکچولی مفعول نہیں ہوتے، یعنی رات مفعول تھوڑی ہے، لیکن یہاں پہ مفعول کے طور پر آ رہا ہے، اور اس کی حالت جو ہے حالت نصب وہ مجھے بتا رہی ہے کہ یہ مفعول کے طور پر آیا ہے، اور اس میں اس کا مطلب ہے کہ میرے والد نے رات کے وقت سفر کیا. سافر ابی لیلن، لیلن جو فتحہ ہے نا حالت یہ نصب لیلن میں، اور نہارن ٹیچر بالکل لیلن نہارن یہ تو ظرف نہیں ہاں ہوتے، یہ وقت تو کو ظرف ہی ہاں ہوتا ہے بالکل. یا مفعول فی؟ تو دیکھیں نا مفعول میں نے ابھی کہا ظرف زمان ظرف مکان ظرف ہوتا ہے. مفعول فی ہی ہوتے ہیں جی، اوکے کیونکہ ظرف زمان یا مکان یعنی وہ کوئی چیز میں کام ہوا یا جگہ پر کام ہوا، رائٹ، تو وہ ظرف زمان یا مکان مفعول فی ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ یعنی جملہ فعلیہ میں آ رہے ہیں تو اگر میں کہوں کہ کتاب ٹیبل پر ہے، اس میں کوئی فعل ہی نہیں ہو رہا تو جملہ فعلیہ مفعول کہاں سے ہوگا؟ جب وہ جملہ مفعول نہیں فعلیہ میں ہوگا. آ رہے ہوں گے تو وہ مفعول فی ہی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے اور وہ حالت نصب میں ہوں گے. ٹھیک، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ویسے لیل جو ہے وہ مطلب ظرف زمان مکان نہیں، ظرف زمان نہیں ہوتی، لیکن جب اس طرح سے آئے گی تو وہ ظرف کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے. کچھ پرماننٹ ظرف ہوتے ہیں، کچھ ٹیمپرریلی ظرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہیں کہیں جملے میں کہیں کہیں وہ ظرف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہے جلس المدرس، مدرس بیٹھا، عند المدیری، مدیر کے پاس. اب عندہ جو ہے یہ ہمیشہ ظرف ہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف اس جملے میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ ظرف ہی ہوتا ہے. عند المدیری، تو عندہ آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مفعول فی ہی ہے، حالت نصب میں ہے. اچھا، المفعول اور میجورٹی جو ظرف ہے نا وہ مبنی ہوتے ہیں. عندہ ہمیشہ عندہ ہی رہتا ہے، کبھی عندو عندی نہیں ہوتا. المفعول لأجلہ، یعنی اس کو مفعول لأجلہ بھی کہتے ہیں اور مفعول لہو بھی کہتے ہیں. اسی کو مفعول لہو بھی کہتے ہیں. مفعول لأجلہ یا مفعول لہو، یعنی جس چیز کے لیے کوئی کام ہوا، رائٹ، the reason for that verb. اوکے اچھا، تو ما خرجت من البیت خوفا من الحر، اس میں خوفن ہوگا. ہاں بالکل، کس وجہ سے گھر سے نکلا. ٹھیک ہے، گرمی کے خوف سے. ٹھیک ہے، تو خوفن کس وجہ سے، خوفن خوف کی وجہ سے، تو یہ مفعول لأجلہ ہے یا مفعول لہو ہے. مفعول معہ، مفعول معہ یعنی جس کے ساتھ. سرت والجبل، اب یہ یعنی واو، یہ پھر وہی واو کی اقسام بھی آ گئی کہ واو جو ہے عطف بھی ہوتا ہے، واو معیت، اس کو واو معیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی معہ، واو معیت یعنی کسی کے ساتھ، اور واو قسمیہ بھی ہوتا ہے جب حرف جر کے طور پر آئے، رائٹ. تو یہاں اس کو واو معیت کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ. سرت والجبل یعنی میں چلا پہاڑ کے ساتھ، یعنی پہاڑ کے ساتھ ساتھ. سافرت وبلالا، میں چلا بلال کے ساتھ، میں نے سفر کیا، اس طرح. اچھا، المفعول مطلق، مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ مفعول مطلق کی نا 3 ریزنز ہوتی ہیں کہ مفعول مطلق کیوں استعمال ہوتا ہے. اس کی 3 ریزنز ہمیں شیخ صاحب نے بتائی تھی. نمبر 1 میں یہاں پہ لکھ دیتا، پہلے میں اس کو کلیئر کر لوں باقی ڈرائنگس. ٹھیک ہے، مفعول مطلق کی 3 ریزنز ہوتی ہیں. نمبر 1 توکید ہے اس کی ریزن. ٹھیک ہے، توکید یعنی تاکید پیدا کرنے کے لیے جملے میں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں توکید، جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہی لفظ ریپیٹ ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں، نصرت نصرن، رائٹ، 1 منٹ ہے. نصرت یعنی میں نے مدد کی. ٹھیک ہے، نصرت میں نے مدد کی، نصرن بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو وہی جو تھا نا نصر، تو جو فعل کا ہی تھا نا روٹ ورڈ، اسی کے ساتھ کا ایک مصدر لے آتے ہیں اور حالت نصب میں ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے،
تو یہ پتہ چلا کہ یہ مفعول مطلق ہے. نمبر 1 تاکید پیدا کرنے کے لیے بات میں. نمبر 2 نوعیت بیان کرنے کے لیے کہ کس قسم کی چیز کس کیفیت میں کس حالت میں, رائٹ. جلستو فار ایگزامپل یعنی نوعیت کے لیے, نوعیت یا کیفیت وغیرہ بتانے کے لیے دوسرا ہوتا ہے اس کا استعمال. ٹھیک ہے, وہ اس لسان القرآن میں بھی لکھا ہوا ہے, وہاں تو خیر بتایا بھی ہوا ساتھ. اس کی مثال جیسے میں آپ کو دوں, جلستو جلوسی سعید و حامد, یا جلستو جلوسی سعید, میں سعید کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا. جلوسی سعید یعنی جلوس بیٹھنا, سعید سعید کا, میں سعید کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا فار ایگزامپل, رائٹ. یعنی نوعیت بتا رہے ہیں. اس طرح کا کوئی اور بھی مطلب جملہ ہو سکتا ہے جس میں یہ بتا رہا ہو کہ کس طرح کوئی کام ہوا. ٹھیک ہے, تو نوعیت بتانے کے لیے بھی, اور وہ اس میں جو ورب ہوگا نا اسی کا ایک اور اسی کے روٹ ورڈ کا ایک یعنی مصدر استعمال کیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, میں نے کہا جیسے جلستو اور آگے کہا جلوسی, بیٹھنا کس طرح کا, سعیدن, یا کوئی بھی نام آپ آگے لگا دیں کہ میں اس کی طرح بیٹھا. ٹھیک. اچھا, نمبر 3 ہوتا ہے عدد بیان کرنے کے لیے. نمبر 3 عدد بیان کرنے کے لیے. فار ایگزامپل ضربتو ضربتن, بس ضربتن میں لکھ یعنی ضربتو, ایک منٹ, ضربتو میں نے مارا, رائٹ. ضربتو ضربتن, اس طرح بس ضربتن, تو ایک ہی مار, یعنی میں نے ایک ہی مرتبہ مارا, بس ایک ہی مار ماری. یہ اس کا یہ ایک نمبر بتانے کے لیے ضربتن کا مطلب ہوگا ایک ہی مرتبہ. یا ضربتو ضربات, ضرباتی ثلاثن, 3 مرتبہ مارا, تو وہ ضربات یعنی کیونکہ ثلاث ہے 3 مرتبہ ہے تو اس کا جمع آ گیا. لیکن وہی ورب جو جس کا ورب ہے نا اسی کا اسم, اسی سے مصدر ایک اور استعمال ہوا ہے, تو نمبر اس کے آگے اگر آپ لگا دیں, اگر کوئی نمبر نہیں لگایا ضربتن ہے تو اس کا مطلب ایک مرتبہ. ٹھیک ہے, ضربتین ہو سکتا ہے, اس کا مطلب ہوگا 2 دفعہ, اور ثلاثہ ضربات کا مطلب ہوگا 3 دفعہ, رائٹ. تو وہ دفعہ بتانے کے لیے وہی نمبر, وہی جو ورب ہوتا ہے اسی کا ایک دوبارہ لگایا جاتا ہے اسم. ٹھیک ہے, مصدر جو کہ مفعول کے طور پر استعمال ہوتا ہے, اور اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں, اور کافی زیادہ یہ استعمال ہوتے ہیں, ظاہر ہے یہ مصدر جو ہوتے ہیں مفعول مطلق کے طور پر. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے نمبر 8 حال. حال جو ہے, حال حالت بیان کرنے کے لیے جو آئے اسم, ایسا اسم جو حالت بیان کرنے کے لیے آئے اس کو الحال کہتے ہیں. اور وہ حالت کس کی ہوگی, وہی بات ہے کہ جو جملہ فعلیہ کی بات ہم کر رہے ہیں, جملہ فعلیہ میں فاعل کی حالت بھی ہو سکتی ہے, مفعول کی حالت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ حالت کس کی بتا رہا ہے, وہ اسم وہ فاعل کی بھی بتا سکتا ہے, مفعول کی بھی بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کسی کی بھی حالت ہو سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو جس کی بھی حالت بتائی جا رہی ہے نا وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا, اور اس کو جس کی حالت بتائی جا رہی ہے وہ صاحب الحال کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں صاحب الحال. حال تو وہ اسم ہوگا نا, ایک وہ ورڈ, وہ اسم جو آپ کو حالت بتا رہا ہے, اور وہ حالت نصب میں ہوگا کیونکہ ہم منصوبات پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم پڑھ رہے ہیں منصوبات, تو حال تو ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا. ٹھیک ہے, تو صاحب الحال جو ہے وہ معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے, ہمیشہ معرفہ ہوگا, اور وہ جب وہ جو ہے وہ اس کی کو میرا خیال ہے حالت یعنی ظاہر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو وہ فاعل کی حالت ہوگی تو فاعل ہمیشہ ہمیں پتہ ہے حالت رفع میں ہوتا ہے. منصوب مفعول کی ہوگی تو وہ منصوب حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن معرفہ ہوگا, یہ ڈیفینیٹ ہے. اور جو لفظ حالت بتا رہا ہے وہ بھی حالت نصب میں ہوگا. مثال اس کی کیا دی ہوئی ہے, جدی یصلی قائدن, جدی میرے دادا, یصلی نماز پڑھتے ہیں. اب کیسے نماز پڑھتے ہیں, کیا حالت ہوتی ہے ان کی نماز پڑھتے ہوئے, قائدن کھڑے ہوئے, سوری قائمن ہوتا پھر کھڑے ہوئے ہوتا, قائدن بیٹھے ہوئے, بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. قاعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے,
تو قائدن بیٹھ کر. اب یہ حالت بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کیسے پڑھتے ہیں, حالت کیا ہوتی ہے ان کی وہ, اور یہ کس کی حالت بتا رہا ہے, صاحب الحال یہ ہے نا دادا, ایک ہی تو اسم آ رہا ہے اس میں, یوسف بھی تو ویسے ہی فعل ہے, جدی, تو یہ کیا معرفہ ہے یا نکرہ ہے جدی, کون بتائے گا مجھے, شاباش, کوئی بھی آ جائے مائک میں. معرفہ ہے کیسے معرفہ ہے, کوئی الف لام تو نہیں لگا یہ ہوا, کیونکہ مضاف الیہ ہو رہا ہے, مضاف الی آ المعرفہ رہا ہے, ہے. ایسے بتائیے, جی آپ جی کہیے کہ یہ معرفہ ہے مضاف الی مضاف الیہ. المعرفہ. جی کیونکہ یا یہ اس کے ساتھ مضاف بنا ہوا ہے نا, مضاف الیہ کیا ہے, یا یہ وہ ہے, اس یا میں ضمیر ہے, اس میں ضمیر ہمیشہ معرفہ ہی ہوتے ہیں, ٹھیک. جی تو آپ کہیے کہ یہ مضاف الی المعرفہ ہے, اس لیے یہ مضاف ہے, یہ بھی معرفہ ہے, مضاف الی المعرفہ. اس لیے یہ معرفہ ہے, ٹھیک ہے. جی اچھا ٹھیک ہو گیا, تو یہ حال بھی سمجھ آ گیا. اگلا ہے تمیز, جو جی کہ یہ سمجھ آ گیا ہے, لیکن ٹیچر یہ جو پیچھے آپ نے توکید والا کیا بتایا نا, اس میں تھوڑا سا مجھے یہ ہے کیا کہ آپ نے جیسے کہا کہ مفعول مفعول مطلق, مطلق, ہاں جی, جی اس میں توکید پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے, پھر ہوں نوعیت کے لیے, پھر عدد بیان کرنے کے لیے. جی, اب جیسے توکید والی آپ نے مثال کہی نصرت نصرن, ہوں تو اسی طرح ضربت ضربن بھی ہوتا ہے, جیسے آپ نے ضربت ضربہ اس طرح نیچے لکھا, ہاں تو ہاں, جو دونوں ہی ہوں گے تو یہ مفعول مطلق ہی, لیکن لکھنے کا سٹائل چینج ہوگا, ضربن اور نصرن ایسا لکھنا, یا پھر ضربتن لکھنا جیسے آپ نے نیچے والی مثال میں لکھا. ہاں ہاں, ضربتن نمبر جو ہے شاید اس کو مؤنث کی اس میں ہے, اور جی ضربن اگر کہیں گے تو وہ بہت شدید, وہ اس کی کیفیت آ جائے گی تاکید پیدا کرنے کے لیے اس میں, کہ بہت زیادہ ہوں گے یہ مارا. دونوں ہی, یعنی کہ جس حال میں بھی مفعول لکھے جائیں گے مطلق ہی, یہ مفعول مطلق ہی ہوں گے. اوکے اور حالت نصب اوکے میں ہی ہوں گے, جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. تو اب نمبر 9 پہ ہم تمیز کی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اب تمیز کیا ہوتا ہے, یعنی امتیاز کرنا ہے نا, ممتاز امتیاز کرنا, یعنی سیپریٹ کرنا, ڈسٹنکشن بھی اس کو کہتے ہیں. آپ دیکھیں اگر یہ عربک میں لکھنا ہو نا کہ کسی نے بہت اچھی پرفارمنس کی ہو تو کہتے ہیں ممتاز, رائٹ, یعنی ڈسٹنکشن کے ساتھ جب کسی کو کامنٹ کرنا ہو, ٹھیک ہے. بہرحال تو امتیاز کرنا یعنی الگ کرنا, اور اردو میں جو ہمارا تمیز لفظ ہم بولتے ہیں کہ اس کو تمیز ہے یا اس کو تمیز نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کیا وہ اچھے اور برے بیہیویئر میں فرق کر سکتا ہے, الگ الگ کر سکتا ہے, اس کو تمیز ہم اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں, الگ الگ کرنے کو, رائٹ. جی تو سعدیہ, وہ اس میں تفصیل بھی کریں گے نا, سوری, تفصیل جو ہے اس میں تفصیل بھی. اگر تمیز میں لفظ, تمیز, تمہید تفضیل نہیں ہے, اس میں تفضیل ہم لوگوں کی بک میں ہے نا, فہم القرآن میں ڈفرنٹ ہے کیا تفضیل, یہ؟ جی تفضیل, اس میں تفضیل, جی تفضیل فضیلت سے یعنی کہ ہاں ہاں, وہ بھی یہی چیز ہے. نہیں, اس میں نہیں تفضیل نہیں, جو وہ ہے تو نا اسم سعدیہ, اور چیز ہے. ایک منٹ, وہ یہ ہے اکبر و افضل, جی اس یہی میں پوچھ رہی ہیں. ہاں, لیکن ہم تمیز کی جو بات کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے سنن, یہ ہے, اچھا صحیح صحیح صحیح. یہ تمییز ہے, اور یہ تفضیل ہے, یہ ہے تفضیل جو آپ بات کر رہی ہیں سعدیہ, ٹھیک ہے. وہ دونوں ایک ہی اس میں استعمال ہو گئے ہیں, اس لیے. مس رفت میں تمیز کے بارے میں بتاؤں. ہاں جی بتائیے. ایسا منصوب اسم جو کسی اسم سے ابہام کو دور کر دے, یعنی جو اس کے بارے میں بالکل, شک و شبہات ہوتے ہیں ان کو دور کر دے, اور وہ ابہام جو ہیں وہ عدد, وزن یا پیمائش کے بارے میں ہو سکتے ہیں. اور شاباش, قرآن میں اس کی جو مثال ہے وہ سورہ یوسف میں جو آیت ہے, انی رأیت احد عشر کوکبا, یعنی 11 ستارے دیکھے, تو کیا دیکھے, یعنی وہ آگے جو آیا ہے کوکبن, یعنی وہ تمیز کہلائے گا کہ ستارے دیکھنے سے مطلب اس میں وہ بات واضح یعنی ہو گئی اگر کہ خالی کیا اتنا دیکھے. کہیں کہ انی رأیت احد عشر, بس اتنا کہیں تو وہ ابہام ہے کہ میں نے کیا 11 دیکھا, کیا دیکھا جی 11 ستارے دیکھے, جی تو پھر وہ آگے ستارے ورڈ جو کوکبن ہے وہ تمیز کے طور پر استعمال ہوا, بالکل ٹھیک, جی. پرفیکٹ, بارک اللہ فیک. یہاں تک کی بات پوری ہو سکتی تھی نا, انا اکبر من کا, میں بڑا ہوں خود سے, ہاں اور یہ لیکن سنن اس میں
سنن جو ہے ہاں یہ تمیز ہے، وہ اس کو کلیئر کر رہا ہے کہ کس لحاظ سے بڑے ہو بھائی، قد میں بڑے ہو، عمر میں بڑے ہو، رتبے میں بڑے ہو، رینک میں بڑے ہو، کس طرح بڑے ہو. سنن اس کا پتہ ہے عمر میں بڑا ہو. ٹھیک ہے، پرفیکٹ، ماشاء اللہ. تو یہ آپ لوگوں کو تو ماشاء اللہ بہت اچھے سے آتا ہے آلریڈی. مستشفیٰ کہہ رہی زدنی علما بھی اسی کی مثال ہے نا ٹیچر. ہاں ربی زدنی، مجھے اے رب مجھے زیادہ کر دے. کس چیز میں زیادہ کر دے؟ علم میں، علم میں، علم کے لحاظ سے مجھے بڑھا دے. ہاں میری عمر نہیں زیادہ کرنی، میرا مال نہیں زیادہ کرنا، کس طرح زیادہ کر دے مجھے؟ علم کے لحاظ سے. اس کا ترجمہ کرتے ہوئے نا لحاظ سے ایک کے طور پر اس طرح والا ترجمہ بھی اس کا کیا جاتا ہے. اے اللہ مجھے علم کے لحاظ سے زیادہ کر دے، یا علم کے طور پر یا کے لحاظ سے اس طرح سے کر کے ترجمہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مستثنا، مستثنا یعنی ایگزمپشن کے طور پر کہ ایکسپٹ دس. ٹھیک ہے، کہ یعنی کسی کو الگ کرنا باقی سب سے. اور اللہ کے بعد آتا ہے یہ. ٹھیک ہے، اور استثناء اس میں شو ہو رہا ہوتا ہے. استثناء کا مطلب کہ باقی سب یوں اور صرف یہ یوں، رائٹ، اس طرح سے. حضرت طلاب، سارے، کلہم، سارے طالب علم حاضر ہوئے، الا مگر حامدن، حامد یعنی سوائے حامد کے باقی سارے طالب علم. تو حامد جو ہے یہ مستثنا ہے، اور اس کو اللہ کو حرف استثناء کہتے ہیں. اللہ حرف استثناء ہے، حامدن مستثنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. منادا، منادا ہمیں پتہ ہی ہے کہ جس کو ندا لگائی جائے اس کو منادا کہتے ہیں. اور اگر وہ منادا، بلکہ یہاں پہ آنا چاہیے منادا مرکب، یہ پورا نہیں انہوں نے لکھا ہوا، یہاں پر آنا چاہیے منادا مرکب. کیونکہ اگر منادا واحد ہوگا نا، منادا واحد نہیں مفرد بلکہ لفظ بولنا چاہیے، مرکب کے مقابلے میں مفرد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر منادا مفرد ہو تو وہ ہوتا ہے، جیسے میں نے اگر کہنا ہے کہ یا اگر یا احمدو، اگر ایک ہی نام ہے، احمد مفرد نام ہے، مرکب نہیں ہے، تو پھر یا احمدو یا محمدو ایسے آئے گا، رائٹ. مفرد ہو اگر منادا تو پھر وہ حالت رفع میں ہوگا. لیکن اگر مرکب ہو، جیسے یہاں پہ عبد اور اللہ، مرکب کا مطلب یہ مضاف مضاف الیہ ہے، مرکب یعنی دو الفاظ سے مل کے بنا ہوا ہے، تو پھر وہ پہلا جو اس میں ہوگا نا وہ حالت نصب میں ہوگا. یہ ہے. ٹھیک ہو گیا، آئی تھنک یہ بھی کلیئر ہوگا انشاءاللہ آپ کو. اور اس کو نا منادہ مقصود بھی کہتے ہیں، یعنی جس کو جو اسپیشلی کسی کو پکار رہے ہوتے ہیں اس وقت. یہ جیسے اگر میں آپ کو منادہ مقصود کی بھی میں آپ کو بتا دوں، مقصود کا مطلب ہے جب ٹارگیٹڈ آپ کسی کو بلا رہے ہیں. مقصود کیا ہوتا ہے؟ جو مقصد ہے آپ کا، ہے نا، مقصود جس کو بلانا مقصد ہے. اس طرح میں بول رہی ہوں لفظ منادہ مقصود. ٹھیک ہے، جس کو بلانا مقصد ہے آپ کا. جیسے اگر میں کہوں یا رجولو، اے آدمی، یعنی کوئی آدمی ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے، بس میں اس کو کہہ رہی یا رجولو. ٹھیک ہے، تو وہ منادہ مقصود ہے. لیکن اگر میں کہوں یا رجولن، کوئی یعنی اس کو تنوین کر کے کہہ دوں تو اس کا مطلب ہوگا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، جیسے کوئی نابینا شخص ہے، بس کہہ رہا ہے اے آدمی، کوئی یعنی کوئی بھی آدمی آ جائے، کوئی بھی میری بات سن لے، میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں بلا رہی. تو وہ منادہ غیر مقصود اس کو پھر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، منادہ غیر مقصود، لیکن وہ بہت ریئر ہے، موسٹلی تو منادہ مقصود ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر مفرد ہو تو حالت رفع میں ہوتا ہے، اور مرکب ہو تو حالت نصب میں ہوتا ہے، پہلے والا جو ہے اس کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، تو آگے دیکھتے ہیں. بس مجرورات دیکھ لیتے ہیں پھر، نہیں ویسے ٹائم تو ہے ہمارے پاس ابھی. مجرورات کیا ہوتے ہیں؟ کون سے اسم ہے جو حالت جر میں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجرورات، مجرور کون سا اسم ہوتا ہے جو حالت جر میں ہوتا ہے؟ مجرورات اس کی جمع ہے. صرف دو ہی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، بہت چھوٹی کیٹیگری ہے. سب سے چھوٹی کیٹیگری مجرورات کی ہے، نمبر 2 مرفوعات کی ہے، اور نمبر 3 سب سے بڑی کیٹیگری منصوبات کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور مسبوق بحرف جر، حرف جر سے پہلے جو آئے، یعنی جس سے پہلے حرف جر آئے وہ حالت جر میں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تو سب کو ماشاءاللہ سے پتہ ہی ہوگا ڈیفینیٹلی. جی خواتین، آگے کرنا ہے کہ بس کافی ہے اتنا ہی بتا دیں؟ ٹیچر کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی 10 ٹھیک بھی ہے، نہیں بجے، ٹھیک ہے، 10 اوکے بجے چلیں. تک کر لیتے ہیں.
صحیح ہے. اچھا اگلے ہماری کیٹیگری ہے توابع. التوابع جی بتائے گا کوئی, پتہ ہے کسی کو توابع کے بارے میں؟ فالوورز کہاں سے نکلا ہے جی؟ تبع کیا ہوتا جو ہے؟ اپنے سے پہلے والے اسم کو فالو کرتے ہیں. فالو کرتا ہے, ہاں. تبع پیروی کرنے کو کہتے ہیں نا, اتباع ہے نا. کرنا یا پیروی کرنا. اتباع, ہاں تبع یعنی سوری جہاں دونوں مطلب اتباع کرنا, اس طرح سے اتباع پیروی کرنا, رائٹ. اتباع کرنا پیروی کرنا. تو توابع پیروی کرنے والے, پھر میں نے 2 لگا دیا یہاں پہ. بہرحال تو پیروی کرنے والے کس کی پیروی کرتے ہیں؟ اپنے سے آگے آنے والے اسم کی, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں, یعنی جو اس کا اعراب ہوگا وہی اس کا اعراب ہوگا, یہ مطلب ہے. پیچھے پیروی کیسے کرتے ہیں؟ چل کے تھوڑی آتے ہیں, لیکن حالت میں وہی ہوتے ہیں. جو اس کی حالت رفع ہوگی تو اس کی بھی حالت رفع ہوگی, ٹھیک ہے. وہ کتنی طرح کے یعنی اعراب میں اس کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک. اور اس کی کتنی ہیں اقسام؟ النعت, نعت والمنعوت جو ہوتے ہیں وہ, التوکید یعنی تاکید پیدا کرنے کے لیے جو ہوتے ہیں, اور عطف اور بدل, ٹھیک ہے. ان کو باری باری ہم دیکھ لیتے ہیں. تو پہلا جو ہے نعت, نعت بھی کہتے ہیں صفت بھی کہتے ہیں, ٹھیک. تو یعنی صفت جو ہوتی ہے موصوف کی تابع ہوتی ہے, ٹھیک. اور ہمیں پتہ ہے کہ موصوف پہلے آتا ہے, صفت بعد میں آتی ہے. تو ظاہر ہے جو موصوف کا اعراب ہوگا وہی صفت کا ہوگا, ٹھیک. جو منعوت کا ہوگا وہی نعت کا ہوگا, نعت اور منعوت. المرفوع, مرفوع کی انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے. حضر الطالب, کیا طالب علم حاضر ہوا؟ کون سا طالب علم؟ جدید, نیا. is new student present, right. تو جو طالب کا اعراب تھا وہی جدید کا بھی اعراب ہو گیا. تو یہ جدید جو ہے یہ تابع ہے, یہ نعت ہے اور یہ تابع ہے. تابع کی جمع ہے توابع, التابع کی جمع التوابع. تو پہلا تابع کیا ہے؟ نعت اور منعوت. یہ حالت رفع کی مثال. المنصوب, یطلب المدیر, مدیر نے بلایا, طلب کیا کس کو؟ الطالب الجدید, نئے طالب علم کو. اب یہاں پہ حالت نصب میں ہے, مفعول ہے اس وجہ سے, اور پھر اس کی نعت بھی دیکھیں حالت نصب میں آ گئی, ٹھیک ہے. کوئی اور آنا چاہے گا؟ کوئی اور ٹرائی کرے گا؟ بول کے بتاتے جائیں. شاباش. آپ لوگوں نے یہ کیے ہوئے تھے ان کے ساتھ سارا, آگے بھی پورا درس کمپلیٹ کیا تھا نجمہ کے ساتھ؟ خواتین بتائیے. نہیں ہم نے ان کے ساتھ تو تھوڑا سا کیا تھا. یہ نہیں کیا ان کے ساتھ؟ کروایا جی یہ نہیں کیا تھا. تھا. اچھا تھوڑا مجھے یاد آ رہا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. کوئی آنا چاہے گا مائک پہ؟ بتائیں گے آگے. سعدیہ آئیں گی؟ میں نقطہ بنا رہی ہوں. چلے ٹھیک ہے. بصفت میں آ جاتی ہوں. چلے ہما جی مجرور کا پڑھوں. جی حاضہ یہ دفتر ہے. الطالب الجدید نئے طالب علم کا دفتر ہے. یہاں پر یہ جو ہے وہ اس کو تو پڑھیں, اس کا کیا حرکت دیں گی ہما؟ حاضہ دفتر, دفتر تو نہیں پڑھیں گے نا, سکون تو نہیں ہوتا نا. دفترو, دفترا, دفتری, کیا پڑھیں گے؟ حاضہ جملہ کیسا ہے یہ؟ جملہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ ہے؟ دما پڑھیں گے. ہاں مجھے وہی, مجھے اس کو لے کے جانے دے نا ادھر ہما کو, میں اس کو لے کے جا رہی تھی. جی ہما. اچھا یہ جملہ اسمیہ ہے نا؟ اسمیہ ہے بالکل. اور ابھی ہم نے ہما اوپر پڑھا تھا جب ہم مرفوعات پڑھ رہے تھے, ہے نا, کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کیا اعراب ہوتا ہے دونوں کا؟ مبتدا مرفوع ہوتا ہے. جی یہ رائٹ. مرفوعات میں پڑھا تھا ہم نے, یہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے, اس کو یاد رکھیں آپ. مرفوعات میں ہم نے پڑھا کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں, ٹھیک, رائٹ. اوکے. تو اب یہاں پہ آپ نے بتایا کہ جملہ اسمیہ ہے نا, کوئی مطلب ظاہر حاضہ سے شروع ہو رہا ہے, تو یہ حاضہ تو اس میں اشارہ ہے, اور یہ اس میں اشارہ سارے ہاں تو دفترو ہوگا, ہے نا. یہ تو خیر مبنی ہے, اس لیے حالت رفع اس کی مطلب نظر ہی نہیں آ رہی کہ کیسے ہے نا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ مبتدا تو یہ حالت رفع میں ہی ہے, تو یہ خبر ہے پھر اس کی, تو خبر بھی حالت رفع میں ہی ہوتی ہے, ٹھیک. تو آپ کیا پڑھیں گے اس کو؟ ھذا دفترو, رو کے اوپر ضمہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. چلیں جی. الطالب الجدیدی یہ مضاف الیہ ہے,
نیا طالب علم، تو یہ اس وجہ سے مجرور ہے. کس وجہ سے؟ کیا مجرور ہے؟ جدید یہ مضاف مضاف الیہ یہ نہیں ہے ہے. صفت. دیکھیں جی جی اچھا ہما صفت موصوف ہے یہ، لیکن ایک جیسی دونوں کی وہ ہیں. دیکھیے ہاں دیکھیں ہم پڑھے ہیں نعت کو، ٹھیک ہے، کہ صفت جو جی ہے جی. وہ صفت یہ ہے، یہ حالت جر میں ہے کیونکہ اس کا منعوت جو ہے وہ حالت جر میں ہے. ہم یہ پڑھیں یہ صحیح. تابع ہے، تو جو بھی اس کا اعراب ہوگا نا، اس والے کا وہی اس کا جی بھی ہوگا. یہ ہم پڑھیں اصل میں. تو اس کا کیوں ہے طالب کا کسرہ کیوں ہے؟ طالب کا جدید کا تو اس وجہ سے ہے کہ طالب کا ہے. جدید تو تابع ہے، جدید فالو کرنا ہے طالب کو کیونکہ نیا طالب علم، ٹھیک ہے، یہ صفت ہے تو یہ اپنے موصوف کو فالو کرے گی. رائٹ، ہم پڑھ رہے ہیں ٹاپک فالوورز کا کہ فالو کون کون کرتا ہے. تو ہم پڑھ رہے ہیں جی. کہ نعت جو ہے نا فالو کرتی ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، نمبر 1 نعت فالو کرتی ہے. نعت ہے نیا، اس کا جدید ہونا، یہ نعت ہے. ٹھیک، تو اس نے کس کو فالو کیا ہے؟ طالب کو. طالب حالت جر میں تھا تو یہ بھی حالت جر میں ہے، لیکن یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ یہ میرا سوال ہے. ویسے تو یہ تھوڑا سوچنے دو اس مفعول کو. ہوگا نا، لیکن اس کو تو پھر اس میں ہونا چاہیے تھا نصب میں. مفعول ہما، مفعول کہاں سے آ گیا؟ اسمیہ جملہ میں مفعول کہاں سے آ گیا ہے؟ سوری. کوئی بات نہیں، ایسے ہی آتا ہے، ایسے ہی آتا ہے غلطیاں کر کر کے. ہاں نہیں آ رہا مجھے سمجھ. صفت میں ٹرائی کروں، مطلب صرف پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، آپ بتائیے گا. سمیہ آپ ٹرائی کریں. جی میم، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، دفتر اس کا مضاف ہے، طالبی جو ہے اس کی مضاف الیہ ہے. بارک اللہ فیکی. جی طالب علم کا دفتر کا مطلب رجسٹر، یہ دفتر کا مطلب آفس نہیں ہے ہما. دفتر اردو میں جو اچھا دفتر ہوتا ہے اس کا مطلب آفس ہوتا ہے، لیکن جو عربک میں دفتر ہوتا ہے نا اس کا مطلب رجسٹر ہوتا ہے، کاپی وغیرہ جس کو کہتے ہیں نا لکھنے کے لیے، نوٹ بک. صحیح. اچھا عربک میں دفتر کا مطلب ہوتا ہے نوٹ بک. ٹھیک ہے، صحیح اور اردو میں دفتر آفس کو کہتے ہیں. ٹھیک، یہ ڈفرنٹ ہے. دفتر کا مطلب نوٹ صحیح. بک. تو ہاذا دفتر، یہ نوٹ بک ہے. کس کی نوٹ بک ہے؟ دفتر طالبی، طالب علم کی نوٹ بک ہے. تو مضاف مضاف الیہ ہے یہاں پہ بھی. ٹھیک ہے، دفتر الطالبی. آپ مضاف مضاف الیہ کہہ رہی تھی شروع میں لیکن پھر کنفیوز ہو گئی. تو یہ طالبی، طالب کیوں حالت جر میں ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. دفتر کا مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، دونوں دو وہ ہے. صحیح ہے، اس کا دو بس مضاف مضاف الیہ ہے الیہ نا. نہیں، بس یہی مضاف الیہ ہے. یہ تو نعت من ہوتے آپس میں یہ دونوں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یہ نا، صفت موصوف ہے اور وہ مضاف الیہ ہے. وہ ٹھیک ہے. صفت موصوف ہیں. جی اور جی. یہ پیچھے دفتر مضاف ہے، طالب مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، اور صحیح. مضاف الیہ صفت ہے، سوری موصوف ہے، اور یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کو فالو کر رہی ہے. ٹھیک ہے، صحیح. ٹھیک. چلیں توکید ٹرائی کریں. تاکید. میں پڑھوں؟ جی جی. مرفوع یعنی مرفوع کی مثال ہے اس میں توکید میں. حضرہ حاضر ہوا، الطلاب اب یہ یہ تو جمع ہے. جملہ اسمیہ وہ سوری جملہ فعلیہ ہو جائے گا نا. بالکل، حاضرہ سے شروع ہو رہا ہے. ہاں، اور جی. الطلاب. حضرت طلاب کیونکہ وہی فاعل ہے جو حاضر ہوا. ہاں بالکل. اور دیکھو تو جمع ہے نا، تو جمع دیکھو یعنی فاعل یہاں پہ جمع ہے تو ہمیں رول ہاں جملہ صحیح. فعلیہ کا رول ہم نے ایک ریوائز کر لیا ابھی کہ بے شک فاعل جو ہے وہ جمع بھی ہو لیکن فعل واحد ہی رہے گا. جی یہ ہم نے رول ریوائز کیا. ٹھیک ہے، حضرت طلاب طالب علم حاضر ہوئے. جی. کل کلہم سارے، یعنی کہ ایک ساتھ سارے. ہم بھی سارے جو کے، ہے ہاں وہ سارے کے ہم کی جمع سارے لگی ہوئی ہے. کلو طالب یعنی سارے علم. اور ہم. تو یہ تو مضاف الیہ ہوگا نا، کیونکہ کلو جو ہے وہ ہمیشہ مضاف بن کر ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے پرفیکٹ. تو ہم جو ہے وہ حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ جی. وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، پیچھے اس کے دمہ ہے ضمیر تو اس ہے. کی وجہ سے اس پر بھی دمہ ہاں پڑیں گے. ضمیر ہے اس لیے وہ مطلب اس کی حالت رفع نصب جر نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، لیکن اصل جی. میں یہ حالت جر میں ہے مضاف ہونے. کلو مضاف بن کر آتا ہے، کلو ان کے سب،
یعنی وہ جی سارے طالب جی علم حاضر ہوئے. تو اس میں توکید کیا ہے؟ توکید ہے کلو، یہ توکید ہے. حالانکہ اگر یہ بھی کہہ دیتے ہما کہ طالب علم حاضر ہوئے تو جمع ہی تھا نا، یہ بھی جمع ہی تھا. جی لیکن کلو کہہ کے اچھا بتایا ان کی کہ تاکید کری ہے. ہاں یہ تاکید ہے سارے. کہ سارے حاضر ہوئے، رائٹ. جی جی صحیح. کلو جو لفظ ہے نا یہ تاکید کے طور پر یہاں آیا ہے. اور یہ حالت رفع میں کیوں ہے؟ کلو لام کے اوپر ضمہ ہے، یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ طلاب حالت رفع میں تھے نا. تو یہ جی جی طلاب کی تاکید ہے، اور تاکید جو ہوتی ہے یہ تابع ہوتی ہے، ہم توابع پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. جی جیسے نعت منعوت ہوتی ہے نا منعوت کے تابع. ٹھیک ہے. اسی طرح جو توکید ہوتی ہے نا وہ جس کی تاکید ہوتی ہے اس کے تابع ہوتی ہے. صحیح. اگر طلاب حالت رفع میں ہے تو یہاں پہ کلو ہوگا. اگر طلابا ہو گیا تو پھر کلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر اس کے طلابی ہو اعراب گیا بالکل اس کی طرح. جی جی بالکل اس کے مطلب وہ تابع ابھی جیسے آپ نے بتا بھی دیا تو اسی کی طرح بالکل ایسے ہی آئیں گے اعراب بالکل. اس کے. اگر جی. طلابی ہے طلابی تو کلی ہو جائے گا. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو یہ توکید جو ہوتی ہے، جو بھی ایسا کوئی بھی لفظ جو تاکید کے لیے آئے گا اپنے پچھلے اسم کی، وہ اس کے اعراب کو بھی فالو کرے گا کیونکہ وہ تابع ہوتا ہے. ٹھیک. ٹھیک. اب یہاں پہ اچھا تو یہ تو ہو گیا نا کہ حضرت طلاب کلہم، سارے کے سارے طالب علم حاضر ہوئے. اور تاکید کون سی ہے اس میں؟ کلو، رائٹ. جی. یہ تاکید ہے اور اس نے طالب کے اعراب کو ہی فالو کیا. ٹھیک. ٹھیک. یہاں پہ کیوں طلاب حالت رفع میں تھا؟ یہ مرفوع کی اگزامپل لکھی ہوئی ہے نا. کیوں جی. حالت رفع میں تھا طلاب؟ یہ فائل ہے نا. بالکل فاعل ہے. فاعل ہمیشہ حالت رفع میں فائل ہوتا کی ہے، اس لیے وجہ اس سے. کی جی. تاکید بھی حالت رفع میں ہی ہے. اگلا بھی جملہ پڑھیں ذرا ہما، یہ والا جملہ پڑھیں. قالا کہا، لی میرے لیے، ہذا یہ، المدیر مدیر کس کو کہتے ہیں یہ نہیں پتا مجھے. پرنسپل جو بھی مطلب اوپر ہے اچھا آرگنائز، ہاں پرنسپل نے. اچھا اچھا. کہا میرے لیے، یہ هذا المدیر، یہ مدیر ہے، یعنی یہ تو اس میں اشارہ ہے نا، مشار الیہ ہے نا مدیر. اچھا مجھے ایک منٹ، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. مجھے صرف اتنا بتا دیں یہ جملہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ ہے؟ یہ فعلیہ ہے. فعلیہ ہے. جی ہما جب جملہ فعلیہ ہے تو اس میں ایک فاعل ہوگا اور اس میں ایک مفعول ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک. جی جی اوکے. تو جب فاعل ہے اس میں، ظاہر ہے جملہ فعلیہ ہے تو کوئی فاعل تو لازم ہوگا. جی. تو اچھا، اور میں نے ابھی پیچھے بتایا تھا کہ اگر آپ کو ایک یعنی فعل ہے، یعنی ظاہر ہے جملہ فعلیہ تو فعل سے ہی شروع ہوگا نا، جیسے بھی جی قالا ہے. اچھا جی اس میں نا دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں. ایک تو یہ پاسبلٹی ہے کہ فاعل اس کے اندر ہی ہو، یعنی آگے کچھ بھی نہ ہو، فاعل جی آگے نہ ہو، تو خالی جی جی قالا کا ہی مطلب ہے کہ اس نے کہا. فاعل اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے، ضمیر کی یعنی شکل کی میں. شکل جی میں، ہاں ضمیر کی شکل میں اس کے اندر بھی. ایک تو یہ جی پاسبلٹی ہے. دوسری پاسبلٹی ہے کہ وہ آگے آئے گا الگ سے، ظاہر ہو. جی جی ہاں بالکل. ظاہر ہوگا. تو اگر آپ کو کوئی حالت رفع کا اسم نظر آ رہا ہو نا ہوا، تو پھر جی وہی فاعل ہوتا ہے. پھر آپ کو پتا جی چل جی جائے گا اچھا یہ اس میں فاعل ہے. ہاں اس میں ظاہر کی شکل میں ہوگا بعد میں، ہاں فعل کے حالت فوراً رفع بعد. میں. تو اب جی قال لی ھذا حالت المدیر، رفع میں. جی کیا جی مطلب ہوا؟ جی. قال لی ھذا المدیر، قال لی، مجھ سے کہا ہوں پرنسپل نے یا مدیر نے مجھ سے کہا. ہاں اس اس پرنسپل نے مجھ مدیر سے، نے، یا کیونکہ ہاں اشارہ بھی ہے نا اس میں، اشارہ اس پرنسپل نے مجھ سے کہا. ہاں ٹھیک ہے. جی آپ اس کو پہلے ترجمہ کری تھی یہ مدیر ہے، ایسے غلط ترجمہ ہو گیا نا، یہ تو جملہ خبریہ ہو مطلب اسمیہ ہو گیا. ٹھیک. صحیح صحیح. تو ٹھیک. یہ یہاں پہ اگر مدیر کی حالت رفع میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فاعل ہے اس فعل کا. ٹھیک ہے. تو مجھ سے ھذا المدیر، اس مدیر نے، مجھ سے اس مدیر نے کہا. ٹھیک ہے. مجھ سے اس پرنسپل نے کہا. ھذا اس میں اشارہ ہے، اس جی پرنسپل نے کہا. جی. نفسہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ نفسہ یہاں نفس یعنی خود کو کہتے ہیں، اور ہو ہاں یعنی ہاں ہاں خود کو اپنے کہتے ہیں. اپنے آپ سے کرو یا کچھ. سنو، ہاں ہاں بالکل ٹھیک، بالکل آپ صحیح پہنچ رہی ہیں. لیکن یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں تاکید کو،
ٹھیک. اور ہم نا یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو صحیح. مدیر کے اوپر ضمہ ہے وہی نفسو کے اوپر بھی ضمہ ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی تاکید ہے. یہ جو نفس ہے نا یہ مدیر کی تاکید ہے. یعنی مجھ سے اس مدیر نے خود کہا. خود اس کہا. مدیر خود نے کہا. کہا. صحیح. نفسو مدیر کی تاکید ہے. ہم، مجھ سے صحیح. خود اس مدیر نے کہا. اس مدیر نے خود مجھ سے کہا. ہاں اس مدیر نے خود مجھ سے کہا. یہ نفس جو ہے یعنی یہ کہ جیسے مدیر ہم کی بذات تاکید خود ہے. بولتے ہیں، سمجھ آ بذات گیا خود مجھے. ایسا جی، جی. کیا یا ایسا کہا. تو بذات خود تو اپنے لیے بولتے ہیں نا. ہم، اوکے ہاں اوکے. ہاں لیکن مدیر یہ نے اس کے خود کہا اس کے ہاں یہ خود کسی کے لیے بھی تم نے خود یہ کیا ہے تو پھر اس نے خود کیا ہے میں نے خود کیا. وہ خود ڈفرینٹ لوگوں کے لیے بولتے ہیں نا ہم. تو جی جو بذات خود ہوتا ہے نا اس کا مطلب میں نے خود کیا ہے میری ذات نے کیا. ٹھیک ہے. میری ذات لیکن نے یہاں پہ نفس کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ مدیر کے لیے. مدیر کے لیے. تو پھر یہ اس ہو کو کس کے خاص لیے کیا ہے؟ گیا ہے کہ اس ہو نے بھی خود مدیر کے کہا. اس لیے کے ہے. نفس مدیر نے پرنسپل نے خود ہاں مجھ سے ڈائریکٹ بات کی ہے. یہ والی بالکل بات ہو گئی. ہاں یہ والی بات. ٹھیک ہے. گاٹ اٹ. جی جی ٹھیک ہے. الحمدللہ سمجھ آتے. اچھا آگے اگلا پڑھے. ہاں منصوب والا کیس پڑھ لیں. المنصوب. اب منصوب کا یہ ہے کہ سألت کہا یہ مؤنث میں آ رہا ہے. الطلابہ طلاب نے کہا کلہم رک سب نے کہا. جاؤ ہما. جی جی سألت پڑھا آپ نے اس کو اور آپ نے کہا کہ یہ مؤنث ہے. ٹھیک بالکل صحیح کہا. اگر تو یہ سألت ہے تو پھر مؤنث ہی ہے. اچھا اور آگے آپ پڑھیے طلابہ. اچھا اس ترجمہ کیا کیا پھر؟ ہاں اس نے تو نہیں کہا. نہیں کہا اس سے کہا یعنی کہ طلاب سے کہا کس طالب نے؟ علموں سے کہا. ہاں اس لڑکی نے. پھر اس طرح ترجمہ ہوگا اس لڑکی نے. سألت. ہاں کیونکہ اس میں جو ہے وہ ہے نا مطلب مؤنث کی ضمیر جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ فعل کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور آگے کی حالت رفع کا نہیں ہے اسم ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ فاعل بھی اس کے اندر ہی ہے. اگر تو فاعل اس کے. یہاں پہ حالت رفع کا ہوتا نا جی ٹھیک تو پھر اس کا مطلب جی. ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہیں کام کرنے والے. لیکن اب یہاں پہ ابھی تو ان سے کہا گیا ہے. ان سے کام ہاں اب یہ یعنی مفعول ہے کیونکہ منصوب ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے. جی. چلے. اس لڑکی تو نے. اور اس کو آپ نے اتنی مشکل سے سألت کیوں پڑھا؟ سألتو بھی تو ہو سکتا تھا میں نے پوچھا. بہرحال اینی ویز کچھ بھی ہو سکتا تھا. وہ سألت کا بھی ہو مطلب ہے سکتا اس تھا. لڑکی صحیح نے کہہ رہی ہیں. پوچھا. سألتو اگر کر دیتی جی. ہیں آپ تو اس کا مطلب تھا میں نے پوچھا. میں نے پوچھا. صحیح. اگر آپ اس کو کر صحیح دیتی سألتا تو اس کا مطلب ہوتا تو نے پوچھا. ٹھیک ہے. صحیح. اگر آپ اس کو کر دیتی سألتی تو اس کا مطلب تھا تو یعنی میں آپ سے کہہ رہی ہوں ہما کہ تو نے پوچھا. رائٹ. ایک لڑکی جی کو جی کہہ رہی ہوں میں تو نے پوچھا. ٹھیک ہے. تو یہ جی. چاروں طرح سے آ سکتا ہے. سألت اچھا. سألتی. جی میم اس میں جو ہے وہ سالت بھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ آخر میں الف لام سے ملانا ہوگا نا. وہ ویسے بھی سالتی ہی آئے گا نا. سالتے طلابہ. اچھا ہاں اگر سألت ہو ہاں سألت ملانا ہوگا. ہاں لیکن صحیح. ڈفرنس ماشاء یہ اللہ ہوگا. سے سمیہ کتنا فاسٹ اور ماشاء اللہ پک اچھی کر جا رہی رہی ہیں. ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ بارک بالکل اللہ صحیح فیہا. بتایا سمیہ نے. ہاں کیونکہ ہاں وہ ملائیں گے الف لام بھی لگا ہوا ہے ملائیں گے تو پھر تو کسرہ ہی دینا پڑے گا. ہاں تو میری بات سنیں. ہاں تو جی جیسے ابھی سألت ایک تو یہ ہم کیس کہہ رہے ہیں نا کہ اس لڑکی نے جی پوچھا. ٹھیک ہے. اور جی. ایک ہم میں جو بول رہی تھی سألتی تو یعنی ڈفرنس یعنی آپ نے سمیہ نے کہا کہ سألت تو نہیں کہیں گے پھر بھی ہمیں جوڑنا ہی پڑے گا. جی. یہاں پہ اور لگا ڈفرینس یہ ہاں اور ڈفرینس اس طرح سے کہ اگر جوڑنے کے لیے کسرہ لگایا ہی تو پھر تو تب تو اس کا پھر بھی ترجمہ وہی ہوگا نا کہ اس لڑکی نے کہا. اور اگر سألتی تو پھر تو آ جائے گا نا. تو نے ہاں کہا. لیکن ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ کیا یہ صرف جوڑنے کے لیے ہے یا اس کا ایکچولی ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ مس اگر جیسا میں اگر سکون والا ہے نا تو اس میں ہاں تو اس کا اس کی لام بتائے گی. اگر لام متحرک ہے جی پھر اس کے بعد ہاں کسرہ آ رہی ہے تو توڑنے کے لیے ہے. بارک اللہ فیکی نوشین. بارک اللہ فیکی. آپ نے پک کر لیا جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی. جی ٹھیک میں ہے. بھی یہی بول رہی تھی. صحیح. یہی بارک بول رہی اللہ فیکی. ٹھیک ہے بالکل. کیونکہ یہاں سے جو لام ہے نا یہ بتائے گی. یہاں دیکھیں غور کریں. یہاں پہ لام سکون میں ہے. یہاں پہ لام وہ
فتح کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا حالانکہ بے شک آپ سکون یہاں پہ نہ دیں, یہاں پہ آپ دونوں کسرہ ہی لگا دیں, لیکن پیچھے والا لام آپ کو بتائے گا کہ کیا یہ شی ہے, رائٹ, یا پھر یو ہے, صحیح رائٹ, صحیح یہ آپ کو بتائے گا, یہ والا لام آپ کو بتائے گا, کیونکہ پھر کسرہ تو دونوں. اور ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے قرآن پاک میں, ظاہر ملانے کے لیے نا آگے کسرہ لگا ہوتا ہے, لیکن وہ ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے کہ کیا سألت, یعنی وہاں پہ تو لام ساکن ہونا چاہیے, پھر آپ کے, لیکن یہاں پہ سألتت ہوگا یا پھر سألتی ہوگا نا, ہاں, یا سألت لام طلاب, سے تو پتہ چلے گا. جی ہاں جی بالکل, تو لام سے پتہ چلے گا صحیح کہ صحیح یہ سمجھ کون آ سا گیا. ہے, ٹھیک ہے. جی صحیح, ٹھیک ہے. چلیں, سألت, تو آپ نے اس کو سألت ہی کیا تھا, اور پھر ہم اس کو سألت کسرہ ایسے, کر دے. تو سألت طلاب اس طرح سألت پڑھ لیں, الطلاب, ٹھیک ہے. اس لڑکی نے سوال پوچھا طلاب سے. کلہم, یہ لام پر جو فتحہ ہے وہ تو طلاب کی وجہ سے ہے, کیونکہ اسی بالکل کی تاکید ہے. تو یہ اسی کا کی یہ تاکید ہے, یہ کہنا بالکل چاہیے نا. بالکل, تو ہاں, یہ تو اس وجہ سے نصب میں ہے, اور اس کے اس ساتھ لڑکی نے ان سب طالب علموں سے پوچھا, ان سب, ٹھیک ہے, کلہم, سے ان پوچھا. سب طالب علموں سے پوچھا. صحیح, اور اس کو بھی کر دیں آگے, اس کو بھی اسی طرح سے کروں, سألت یا پھر سال تو کر لو, آسان ہو جائے گا, سال ہاں تو سال سألت. تا کر لو. ہاں, میں نے سوال کیا المدیرہ, مدیر سے, المدیرہ نفسہ, یعنی یہ بھی جو ہے وہ اسی کی ہی تاکید کی وجہ سے ہے, تو یہ بھی اسی کی وجہ سے حالت نصب میں ہے. ہاں, کس کی تاکید ہے یہ؟ مدیر کی. مدیر کی تاکید ہے, بالکل, یعنی خود مدیر سے, یعنی اس مدیر سے خود پوچھا. اچھا, اس میں نا ایک یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں نے خود مدیر سے پوچھا, ٹھیک ہے, تو پھر سال تو میں, اگر آپ ہم اس طرح کر رہے ہیں نا گرلز, دھیان سے پوائنٹ, اگر میں کہہ رہی ہوں سال تو میں نے پوچھا المدیرہ, مدیر سے, اور اگر میں اس کو کر دوں نفسہ, تو پھر یہ اپنے آپ کی تاکید کے لیے ہو جائے گا نا, میں کہ نے خود میں پوچھا, نے خود مدیر میں سے نے خود پوچھا. اب اس لیے آپ کو یہ بتائے گا, اس کی حرکت بتائے گی کہ یہ کس کی تاکید ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ فالو کر رہی ہے. اگر نفسہ ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب کہ مدیر کی, کہ مدیر کا خود پوچھا, کسی ایسے ادھر ادھر سے نہیں پوچھ کے آ گئی, میں نے مدیر سے خود پوچھا ہے, ٹھیک ہے. صحیح. سبحان اور اگر اللہ. نفسہ کر دیا تو پھر وہ اس کی میری والی تاکید پر آ جائے کیونکہ گا. فاعل کی حالت ہے نا ٹیچر, میری. جی, اگر ہماری اس کی ہوگی, یعنی کہ سال تو نفسو بولیں گے, تو پھر یہ اس میں فالوورز میں تو توابع میں تو نہیں آئے گا پھر, یہ میرا خیال ہے, کیونکہ مدیر کے فوراً بعد اگر آئے گا تو نہیں, توابع فوراً ہونا ہوگا نا. ضروری نہیں ہے, تابع جو ہے نا فوراً کبھی بیچ میں گیپ آ سکتا ہے, اٹس ناٹ آلویز نیسیسری, ٹھیک ہے, لیکن اس کی حرکت آپ کو بتا رہی ہے. جی, اس میں مطلب فعل اور اسم دونوں آپس میں یہ بھی توابع ہو سکتے ہیں, یا صرف دونوں اسم آپس میں ہوں گے؟ تو یہاں پر جو, ہاں ٹھیک ہے, اینی ویز یہاں پہ ٹھیک ہے, اگر ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس طرح نہیں آ سکتا, لیکن یہاں پہ بھی سعدیہ جو مطلب اگر میں کہہ رہی ہوں تو وہ جو اسم کی جو اس میں ضمیر ہے نا, جو میں کے لیے استعمال ہو رہی ہے, میں نے سالہ سے تھوڑی اٹھایا ہے, میں نے تو اس ضمیر سے اٹھایا ہے نا, فائل اس کے اندر چھپا ہوا ہے, فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہے نا سعدیہ, ٹھیک ہے, اس سے میں نے یعنی کہ ضمیر, یہ مفعول کا توابع نہیں تو یہ فاعل کا تابع ہو جائے گا. ہاں دیکھو, میں اس طرح بھی, تو میں نے اگر کہنا نا کہ میں نے خود پوچھا ہے, سوچو ذرا, اس طرح کہنا تو پھر میں کیسے کہوں گی, میری تاکید کیا ہوگی اس صورت میں, ٹھیک ہے. سالہ سے نہیں اٹھایا ہم نے, وہ اسی سے اٹھایا ہے مفعول, یعنی جو فاعل اس کے اندر چھپا ہوا تھا نا, اسی ضمیر کو پک کیا ہے, اور فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے نا, اس لیے, ٹھیک ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اینی ویز تو الحمدللہ میرا خیال ہے سب کو بہت اچھا سا سمجھ آ گیا, کلیئر ہو گیا. میں چاہ رہی ہوں ہما کسی اور سے آخری والا مجرور, بس پھر ہم کلاس فائنڈ اپ کریں گے. مجرور کوئی اور کر کے بتا دے مجھے. میں کرتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے. مجرور سلمت, میں نے سلام کیا, علی طالب الطلابی کلہم, کلہم ہوگا نا, کلہم کلی, ہاں اصل میں نا ہما یہ سوری سعدیہ, یہ عربک عرب بکس میں نا شدہ کے نیچے اور اوپر لکھا ہوتا ہے ضمہ اور کسرہ. اصل میں دیکھیں شدہ کے نیچے ہے نا کسرہ یہاں پر, تو اس کا مطلب یہ کسرہ ہی ہے, اور یہاں پہ شدہ کے اوپر ہے, غور سے دیکھیں.
ये अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है, इसीलिए अक्सर लोग नहीं पढ़ पाते अरेबिक वाला जो टेक्स्ट है ना, ठीक है, क्योंकि उन्होंने शद के ऊपर नीचे दिया हुआ होता है। हाँ, तो क्या पढ़ेंगे आप इसको? सल्लमतु मैंने सलाम किया, अला तुल्लाबी सब तालिब इल्म पर। अब कुल्ली जो है ये तालिबी की उसको फॉलो कर रही है, और हम जो है यानी कि उन सब को। कुल्ली क्या पढ़ेंगे इसको? दोबारा पढ़िए इसको। कुल्ली हम पढ़ेंगे ना, कुल्ली हम हो। हिम होगा। हम पढ़ेंगे, तो कुल्ली हम हाँ पढ़ेंगे। हाँ हाँ, होम या हेम जो है ना उसका डिसीजन कैसे होता है? बिल्कुल पीछे वाले लेटर की हरकत से। अगर तो दम्मा और फतहा हो, ठीक है, दम्मा हो तो फिर भी हुम पढ़ा जाएगा, यहाँ पे दम्मा है तो पीछे वाले लेटर पे, फतहा है तो फिर भी दम्मा पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर कसरा है तो फिर कसरा ही हा पे पढ़ा जाएगा, ठीक है। कि मैंने सलाम से सब तालिब इल्म, कुल्ली हिम जो है इसने इसको फॉलो किया। कुल्ली जो है ना इसने तुल्लाबी को किया, और हिम जो आगे तक जुड़ी हुई है उन सब ठीक से। है, सही है। और ये वाला ये भी ऐसी सल्लमतु मैंने सलाम किया, अला मदीरी नफ्सिही मदीर पर, यानी कि उस पर सलाम किया। और मुदीर पर नहीं नफ्स बोलते, फिर कोई बोलते हैं तर्जुमे में। वैसे तो आला का मतलब पर होता है, लेकिन जब सलाम के साथ आएगा तो फिर हम कहेंगे मुदीर को। तो आला की वजह से ये मदीरी भी हालत जर में किया, और नफ्सी ने उसको फॉलो किया तो वो भी हालत जर में चला गया, नफ्सी ही उसको सलाम किया, यानी मुदीर को सलाम किया, खुद मुदीर को सलाम किया, ठीक है। चलो ठीक है, आप है बस उसको कल पढ़ लेंगे बस सब। कल नहीं, I'm सॉरी अगले जुमे इंशाल्लाह। ठीक है, किसी का कोई सवाल तो नहीं है जी? आप लोगों ने इसकी बुक 1 और 2 भी पढ़ी हुई है? जी जी ये बिल्कुल बुक पढ़ी भी हुई है है। ना? हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ी हुई है। वो भी अगर आपके पास है तो वो भी फिर आप शेयर कीजिएगा, हाँ, बल्कि क्योंकि आप लोग ना आपस में, हाँ आपस में आप लोग पढ़ लें वो बुक। मैं ऐसे सोच रही थी कि क्योंकि मुझे ज़ाहिर है हमने पढ़ी हुई है, आप लोग कौन सा माशाल्लाह बिगिनर्स हैं, तो वो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। लेकिन अगर आप लोग आपस में वो पढ़ लें तो इट वुड बी ग्रेट। और उसकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, ठीक है। तो इंशाल्लाह हाँ वो भी मैं भेज दूंगी आपको, आप लोग आपस में उसको भी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। कहीं अटके कभी तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना बताना है? चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगले जुमे को मिलेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। वय्याकुम वय्याकुम।